السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام ہمیں سوچنا ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم بین الاقوامی تناظر میں بننے والے، ہم پر اثر انداز ہونے والے کچھ مسائل پر تذکرہ کرتے ہیں، کچھ ایشوز ہم اٹھاتے ہیں، اور خوش قسمتی ہماری دیکھیں کہ عدنان مرزا ہمارے ساتھ ہیں، ان کا تعارف تو ہم کراتے رہتے ہیں۔ ان کی تعریف میں ایک بات یہ ہے کہ وہ عرب دنیا سے وہیں آپ پیدا ہوئے ہیں، عرب دنیا کا میں ایک خاص نام نہیں لیتا، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ امریکہ سیٹلڈ ہو گئے، بنیادی طور پر پاکستانی ہیں، اور یہ تمام حوالے ہمیں ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ ہم ان بین الاقوامی مسائل جو ہمیں متاثر کر رہے ہیں ان پر ہم بات کر سکیں اور ان کے پہلوؤں کو ہم اجاگر کر سکیں، آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ عدنان مرزا صاحب، ہم خیر مقدم کرتے ہیں، آج ہمارے پروگرام میں آپ پھر موجود ہیں، اور ایک ایسی ایڈوانٹیج آپ سے ہم لیتے ہیں کہ یہ جو ایسے مسائل ہیں شاید ہم ابھی اس کو سوچنے کے لیے عادی نہیں ہیں، لیکن مسائل بہت اہم ہیں۔ آج کا جو ہم ایشو، ہم ہاٹ ایشو کے طور پر رکھ رہے ہیں، وہ یہ رکھ رہے ہیں کہ مغربی دنیا نے ایک پروپیگنڈے کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور اس نے ہمیں ایک نیچ، ایک حقیر مخلوق کے طور پر، ایک پاکستانیوں کو اس لیے بھی کہ ہمارا اسلام سے تعلق ہے، اسلامی ملک ہے، یہاں اکثریت میں مسلمان ہی ہیں، اور ان کو نہ جانے کیوں کھٹکتے ہیں، وہ سوال بھی ہم پوچھتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیے کہ یہ پروپیگنڈا، یہ جو کیا جاتا ہے، ہمارے خلاف کیا جاتا ہے، یہ کیا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اور انہوں نے کتنا حاصل کر لیا ہے، اور وہ ہم سے ڈرتے کیوں ہیں؟ ہم تو ایک کمزور کے طور پر یہاں جو ہے مسلمانوں کا وجود ہے، کمزور کیا گیا ہے ہم کو۔ کمزور تو ہم نہیں ہیں، ہمارے پاس اب بھی ایمان، یقین اور سوچ کی دولت تو موجود ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے ہم اس کا مقصد پہ بات کر لیتے ہیں۔ مقصد جو کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ نیکی اور بدی کی جو جنگ ہے، گڈ اینڈ ایول کے درمیان، ایول اینڈ گڈ، جی، یہ اس کا مین جو روٹ ہے وہ یہ ہے۔ جی، اسلام کا پرسپیکٹو ہے عالم، یعنی پوری دنیا کے لیے، ہر انسان سب کی خیر خواہ، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر وہ چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ اپنی خیر چاہتے ہیں دوسرے کے ایکسپینس پہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ مین اس کا جو روٹ ہے، اس بیسس کو یا اس چیز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پروپیگنڈا کا استعمال کیا جاتا ہے، عرصے دراز سے ہوا جاتا ہے، اور صرف ابھی اس کے ٹارگٹ مسلمان ہیں آج کل کے دور کے، لیکن اس سے پہلے بہت سارے قومیں جو ہیں وہ یعنی اگر ہدف رہی ہیں، بالکل ہدف رہے ہیں۔ اب جیسے اگر ہم یو ایس کی بات کر لیتے ہیں، تو یو ایس کے اندر ہسٹری رہی ہے کہ پہلے جو انہوں نے جو نیٹو امریکنز تھے ان کے خلاف یہ پروپیگنڈا کیا، جی، ریڈ انڈینز۔ اس کے پھر بعد یہ خود ہی سلیوز کو لے کے آئے، یعنی افریقہ سے خرید کے، سلیو ٹریڈ کافی رہا، تو جب ان پہ حکمرانی کی، پھر ان کو بھی ایک طرح سے ہدف بنایا اپنا، جب وہ بغاوت پہ اتر آئے تو ان کو بھی ہدف بنایا، پھر چائنا سے لوگ آئے تھے وہ بھی وہاں پہ کام کرتے تھے، ان کو ہدف بنایا، بلیک اینڈ وائٹ میں بانٹ دیا۔ بالکل، تو یہ پروپیگنڈا کے جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اس کلاس کے لیے رہتے ہیں جو آپ سے یعنی ناجائز طور پہ استفادہ حاصل کرنا چاہتے ہیں ایک طرح سے، جی جی، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیشہ یہ ان کو ایک غلام بنا کے رکھنا ہے، بیسکلی آپ کو اپنے سے نیچے رکھنا ہے، آپ پہ حکومت کرنی ہے، آپ سے کام کروانا ہے، خود بیٹھ کے کھانا ہے، یہ ایک تو اس کے لیے ان کو پروپیگنڈا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ ہے کہ آپ نے غلامی ختم کرنے کی سب سے بڑی جدوجہد آپ کی ہے، اور یہ جو غلامی کا مطلب یہ ہے کہ غلام پہلے، اب ہم جو پہلے کی تو یہ روایت تھی نا کہ غلام تھے، آپ نے سب سے بڑی چوٹ جو ماری ہے وہ غلامی کے خلاف مانی ہے، اور بڑے توقیر دی ہے انسان کو، تو یہ شاید ان کو بری لگتی ہے یا ان کو میچ نہیں کرتے ان کے مزاج سے۔
اصل میں دیکھیں ان کے بھی جو آپ ہسٹری میں جاتے ہو، اگر ہم کرسچینٹی اور جوڈائزم میں دیکھتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی اس زمانے میں وہ مسلمان تھے، وہ فرعون کے انڈر تھے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی غلامی سے نکالا. بالکل بالکل. تو ان کے کانسیپٹ میں یہ چیزیں تو ہیں، لیکن جب رومن ہسٹری کی ہم بات کرتے ہیں ان کے لیے وہ اپنی عوام کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ ہم سب کے خیر خواہ ہیں. پروپیگنڈا آ گیا یہاں پہ. ٹھیک ہے. تو وہ روم کے اندر جو لوگ رہتے تھے ان کا تو لائف سٹائل بہت اچھا تھا، ان کے لیے ہر چیز جو تھی نا، جوڈیشری بھی اچھی کام کرتی تھی، سب کچھ. لیکن جو روم کے جو جن کیا کہتے ہیں ممالک، ہاں ایلینز جو تھے، ان کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. تو ان کو پھر کیا کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کے کو استعمال کر کے ان کو ہیومن لیول سے بھی نیچے گرا دیا جاتا تھا. یہ نہیں کہتے تھے جانور سے بھی بہتر ہے. ہیٹریڈ. ہاں. تو اب جیسے نیٹو امریکنس کے لیے ہم وہ لوگ استعمال کرتے تھے سیویجز ہیں، یعنی بالکل یعنی آپ نے جنگلی انسان، یعنی ٹارزان سے بھی بدتر، جانوروں کی طرح، مطلب ایک جانوروں کی ایک قسم ہے یہ. جی جانوروں کی بھی بہت ہی نچلے. ہاں یعنی آپ دیکھیں وہاں پر پیٹس کا تو بہت زیادہ وہ ہے نا کہ سب کے پاس یا تو ڈاگز ہوتے ہیں، کیٹس ہوتے ہیں، باقی چیزیں بھی پیٹس کے. تو وہ جانور تو صحیح ہیں، لیکن ان کو آپ نے اس سے بھی نیچے کر دیا. ٹھیک ہے. کتنی بڑی انسان کی توقیر ضرب ہے. بالکل. اب اگر آپ یو ایس کے کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں تو جو افریقن امریکنس تھے ان کا 3 افریقن امریکنس ایک انسان بنتا تھا. جی. یعنی ایک انسان افریقن امریکن اگر وہ ہے، اس کی حیثیت جو تھی وہ 1/3 ایک ہیومن کی تھی، یعنی وہ پورا انسان بھی نہیں تھا ان کے ذہن میں. تو یہ ان کے کانسٹیٹیوشن میں یہ بیسکلی دس از ان کی ظالمانہ پالیسی پر اگر کوئی ضرب لگتی ہے تو ایک ایسی شیطانی قوت نے ضرب لگانے کی کوشش کی، اس کو ہٹلر کہتے ہیں. جی جی. اور ہٹلر نے جو اس کا جو مشیر تھا اور جو اس کا مددگار تھا، جوزف گیبلز کے سے آپ میری مراد ہے. جی. تو وہ جو اس کے اندر جو اس کی کہنے چاہیے، ہم طرز میں تو یہی کہہ سکتے ہیں فرمودات ہیں، اس کے اوپر ان لوگوں نے پروپیگنڈے کے لیے اس کی بنیاد ہے، وہ کس طرح آپ ڈیفائن کر سکیں گے؟ وہ ماڈرن ڈے کے لیے آپ کہہ لیں کہ بہت بڑا پروپیگنڈسٹ تھا. جی جی. اس نے یعنی اپنے ملک کے اندر جو سب سے ویکسٹ ایک طرح سے پاورفل ان دا سینس، وہ لوگ یہودی جو تھے وہ فائنینشیل سیکٹر میں بہت زیادہ اسٹرانگ تھے بہت عرصے دراز سے. وہ تو ابھی بھی ہیں. لیکن وہ جرمنی کے اندر اس زمانے میں، کیونکہ ہٹلر کا جو زمانہ تھا وہ کافی جنگیں وغیرہ ہوتی تھیں، تو اس میں ان کو لگا کہ اس گروپ کو جو ہے نا ہمیں نیچے کرنا ہے. انہوں نے پروپیگنڈا استعمال کیا، اور وہ ہٹلر نے اور وہ جوزف گوبلز جو تھا وہ اس کا چیف پروپیگنڈسٹ تھا. اور اس کے بہت سارے آپ کہہ لیں کوٹس ہیں جو آج کل بھی اگر آپ ان کو پڑھیں اور سمجھیں تو ایسا لگتا ہے کہ آج کل بھی وہ ایک تو وہ ہے کہ اسے کہا کہ اگر ایک جھوٹ، اگر if a lie gets repeated many times، پہلے تو وہ ہوتا ہے کہ people will start believing in it، پھر آپ خود بھی جو ہے you will start also believing in it، یعنی آپ خود جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں، میں مطلب یہ ہے کہ آپ اتنی ریپیٹیڈلی جھوٹ بولیں کہ وہ آپ کو سچ لگنے لگے. پہلے لوگوں کو لگے، پھر آپ کو خود بھی لگے. آپ بھی جو اس فسو میں دھوکے میں آ جائیں کہ سچ تو یہی ہے. بالکل. اور جب ذہن سازی اس طرح کی ہو جاتی ہے نیگیٹو، تو انسان کے عمل بھی ویسے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسے ہو جاتے ہیں. انہوں نے اس طرح کیا، اس نے اس طرح کیا. تو آج کل اگر آپ مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا دیکھتے ہیں، وہ اس کی جو ہم اپنی نظروں میں گرا دیا، ہمیں اپنی نظروں میں گرا دیا اتنا پروپیگنڈا، کیونکہ ہوش نہیں آ رہا ہم کو. بالکل ایسے آنکھیں ہماری جو ہے وہ بس. ہاں. تو اس کا ایک اور کوٹ یہ تھا کہ جو پریس ہے، جو آپ کا آپ کہہ لیں کہ میڈیا ہے، وہ جو ہے ایک بیسکلی کی بورڈ ہے جس پہ گورنمنٹ کھیلتی ہے. یعنی اس کو پیانو کی طرح اس نے تشبیہ دی کہ یہ وہ اتنا بڑا کی بورڈ ہے. آج کا مقدس پریس جو ہے جسے میڈیا کہتے ہیں، وہ آلہ کار ہے. آلہ کار ہے کس کا؟ حکومتوں کا. جی، حکومتوں کا. کہ وہ اس پہ اپنے جو ہے وہ راگ، جس کے پکے راگ ہوتے ہیں نا، جو دھوکہ دینے والے راگ ہوتے ہیں، اس کے اوپر چلا رہے ہوتے ہیں اور سب مزے لے رہے ہوتے ہیں. بالکل. اور اس فسو
اور اس دھوکے میں جو ہے وہ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہے، بالکل ایسے ہے. اور اس میں ان کے بہت ایک اور کوٹ ایک بہت جو آج کل ریلیونٹ مجھے لگتا ہے کہ وہ یہ کہ جو آپ کا رینک اینڈ فائل لوگ ہوتے ہیں، جی ٹھیک ہے، نچلا طبقہ. جو نچلا طبقہ ہوتا ہے کہ وہ کیونکہ میجورٹی تو انہیں کی ہے نا، جی، جو جی. پروپیگینڈا ہوتا ہے وہ ان کی زبان میں ہوتا ہے، تاکہ یعنی وہ ایسی زبان ہوتی ہے جس سے وہ طبقہ بھی سمجھ جائے. اتنا سمپل رکھتے ہیں اس کو، سمپلسٹی سمپلسٹی بہت معصوم سی بہت باتیں. موسم سے. اور تاکہ یہ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے آپ نے جو سب سے زیادہ لوگ ہیں ان کو ہی کنونس کر لیا اپنے پروپیگینڈا سے. میجورٹی آپ یہاں پہ ڈیموکریسی آ جاتی ہے، آپ نے میجورٹی لوگ کو کنونس کر دیا اس پروپیگینڈا سے. تو اگر کوئی اس کے خلاف بھی بول رہا ہوگا وہ ایک کا دکھا ہوگا جس نے تھوڑی سی اپنی عقل استعمال کر کے سمجھ گیا یہ تو پروپیگینڈا ہے، اس کو آپ غلط بولیں گے کیونکہ میجورٹی تو سمجھ رہی ہے پروپیگینڈا سے. میں یہاں آپ کے